हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों को थ्योरी एंड लिटरेचर एंड के पेज से बताऊंगा सीएसएस के बारे में कि आप इसके लिए आपने पढ़ना कितना है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके इसके लिए क्या क्या करें कि आपके अच्छी तरह से आप इसमें अपीयर हो सकें और आप उसको पास कर सकें, और इसके लिए कितना टाइम पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो इससे पहले कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब चलते हैं इसकी तरफ कि सीएसएस के लिए आपको क्या करना होता है। तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि इसके आपके जो टोटल 1500 नंबर होते हैं, जिसमें से आपका रिटन टेस्ट के 1200 और आपके इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल जो है उसके टेस्ट होता है उसके अलग से दोनों को मिला के 300 नंबर बनते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जो उसका रिटन टेस्ट है उसके लिए कैसे तैयारी करनी होती है। तो रिटन टेस्ट के लिए सबसे जो पहला मरहला होता है उसमें तो याद रखिएगा वो चीज़ अहम होती है कि आपने सब्जेक्ट्स किस तरह के लेने हैं। जो तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ के जो अपने ऑप्शनल लेने होते हैं सब्जेक्ट, वो आपके ग्रुप्स बने हुए होते हैं। उन ग्रुप्स में से आपने कोई 200 नंबर का ले सकते हैं, कोई 100 नंबर वाला ले सकते हैं, आपने 600 नंबर पूरे करने होते हैं। अच्छा, अब ये इसके लिए बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स लें। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि हमेशा वो सब्जेक्ट्स लें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो। पहली बात कि आप उनको दिलचस्पी से पढ़ें। दूसरी ये है कि वो सब्जेक्ट्स लेने की कोशिश करें जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, जिनको लेके। तीसरा ये है कि आप वो वाले सब्जेक्ट्स लेने की कोशिश करें जिनके बारे में ये अमूमन कहा जाता है कि इनमें नंबर भी शायद अच्छे आते हैं। और चौथा ये है कि आप वो वाले सब्जेक्ट लेने की कोशिश करें जो नए हैं, जो आपने पहले शायद ना पढ़े हों, और उससे भी बंदे के लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको थोड़ा उसके अंदर भी एक दिलचस्पी पैदा होती है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इनमें से आप कौन सा क्राइटेरिया लेते हैं। और अगर आपने जो पहले पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में या आपने एमए किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में, तो उसके रिलेटेड कोई लेना चाहें तो वो आपके लिए वो भी ईजी होता है। लेकिन जो बाकी आपने ज़रूर लेने होते हैं उसमें आप अपनी इंटरेस्ट देखें, उसमें उसका अपना आप उसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, उसका कितनी आप में दिलचस्पी उसमें है भी है या नहीं है। तो उसको ये तो एक बात हो गई कि आपने सब्जेक्ट्स कैसे लेने हैं। अब जब सब्जेक्ट्स लेने के बाद बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जैसे हमें एसए का पेपर है, तो एसए के पेपर जो है सीएसएस में एसए का पेपर कैसे आपने सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से मेरा एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं कि कैसे सीएसएस कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर अब जब आपने शुरू करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान हो जाते हैं कि हमें अंग्रेजी लिखनी नहीं आती तो हम सीएसएस का कैसे लिखेंगे, वो इतना लेंथी होता है। तो आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी होती, क्योंकि जिस दिन से आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए और आपने तैयारी शुरू कर दी उसी दिन से आपके एसेस के लिए मटेरियल आना शुरू हो जाता है। लिहाजा उसके लिए आपने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि वो सबसे पहला पेपर होता है और आपको सीएसएस के लिए सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपका जो ज़्यादा फोकस है वो आपका इंग्लिश पर होना चाहिए कि आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। अगर आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आप रोज़ाना की बुनियादों पर कुछ लिख के तो किसी को दिखाएं। अगर वो आपको बताएं कि आपकी ये गलतियां हैं तो दोबारा से वो गलतियां नहीं करनी होती। ये आपने यानी आपका सब्जेक्ट्स के बाद आपका जो फोकस है वो आपके इंग्लिश के उस पर होना चाहिए इंग्लिश पर। फिर आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। अब पुराने पेपर भी आपने लेने हैं, उनको भी एनालाइज करना है। उनको लेने के बाद अब रही ये बात कि आपने अपनी उसके लिए मटेरियल भी लेना होता है। अच्छा, ये एक तो ये कोशिश करें कि रोज़ कुछ ना कुछ लिखें, किसी को चेक कराएं, क्योंकि लिखने से चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं, प्रैक्टिस होती है जिसको कहते हैं। फिर आपने टाइम मैनेज करना होता है। ये जो अमूमन कहा जाता है कि नहीं जी आपने 24 घंटे लगातार पढ़ते रहना है, आपको कोई यानी कि खाने पीने की होश नहीं रहती और आपको सोने की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आपने इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी होती। आपने इसके दौरान अपनी सेहत का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होता है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है। आपने अपने लिए
جو پازیٹیو سوچنا ہوتا ہے آپ نے اپنے لیے، آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہوتی ہے، آپ نے ذہنی طور پر ریلیکس رہنا ہوتا ہے، آپ نے وہ لوگ جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں ان سے آپ نے دور رہنا ہوتا ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں جب کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، اور آپ اگر روزانہ کی بنیاد پر کچھ گھنٹے بیٹھ کے لگاتار پڑھتے ہیں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ کر سکتے ہیں. پھر سٹریس مینجمنٹ، کہ اگر آپ نے یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ CSS جو ہے یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے فیل ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم سے تو یہ نہیں ہوتا. جب آپ یاد رکھیے گا، نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہے بہت، تو وہ آپ کا دماغ اس طرح کا ایک اورا بنا لیتا ہے، اس طرح کی فیلنگ چھوڑتا ہے، اس طرح کی ریس چھوڑتا ہے کہ وہ آپ کو مشکل لگنے لگتا ہے. اگر آپ کو کوئی دوسرا بندہ بتاتا ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے، تو آپ کا ذہن اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر آپ کا ذہن ایسی ریس چھوڑتا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیزیں مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے سب سے پہلے CSS کے لیے آپ نے اپنی نفسیات کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے لیے اس کام کو کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا. میرے اندر اتنی پاور ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرے اندر اتنی سوچ ہے، میرے اندر ایبلٹی ہے. اور وہ لوگ جو آپ کو ڈسکریج کریں ان سے دور رہنا ہے، جو آپ کو انکریج کریں ان کے پاس جانا ہے، ان سے آپ نے کوئی بات لینی ہے. اور جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے مقابلے کے امتحان کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں، آئی کین اینڈ آئی ول، تو آپ CSS کا امتحان پاس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے آپ فیل ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے پہلے اسٹارٹ سے یہ کیا. پھر ٹائم مینجمنٹ، پھر سٹریس مینجمنٹ، کہ آپ نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، آپ کے نروز میں مضبوط ہونے چاہیے، آپ کو ٹائم دینا چاہیے، ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ آئنسٹائن کہتا تھا کہ دنیا کا ہر بندہ ایک جینیس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک مچھلی کو کہیں کہ درخت پر چڑھے تو وہ ساری زندگی یہی سوچتی رہے گی کہ مجھ میں ایبلٹی نہیں تھی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کچھ کرنے کی، آپ نے اپنے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرنی ہوتی ہے. پھر جو آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے جو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اور سبجیکٹس بھی آپ نے چننے ہیں. پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو پڑھنا کہاں سے. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کتاب کے لیے ایک سبجیکٹ آپ نے جو چنا ہے اس کے لیے آپ نے اتنی بہت ساری کتابیں پڑھیں، فلاں کو پڑھیں، فلاں کے آتھر کو پڑھیں، فلاں کو پڑھیں. تو یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسی کتاب لینی ہے جس کے اندر وہ کورس میں دیے ہوئے سارے ٹاپک موجود ہوں. آپ اگر صرف اس ایک کتاب کو ایک بار پڑھنے کی بجائے 2، 4، 5، 10 دفعہ پڑھیں تو وہ کتاب ہی آپ کے لیے کافی ہے پیپر کے اندر لکھنے کے لیے. اس لیے آپ نے جتنے سبجیکٹ چوز کیے ہوئے ہیں ان پر ایک ایک کتاب، وہ کتاب پڑھیں جو ان پر اتھینٹک بک ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، کوئی ریلیونٹ کورس نہیں ہے. یہ سب سے پہلا آپ کا فوکس ہونا چاہیے، اور اس سے آپ اپنے نوٹس بنائیں تو کہ جو چیز آپ باہر سے نوٹس دیتے ہیں انٹرنیٹ سے ادھر ادھر سے تو وہ بھی کام ہوتے ہیں، لیکن جو آپ اپنے بناتے ہیں پیپر کے اندر سب سے زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل CSS میں وہ ہوتے ہیں جو نوٹس آپ نے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کسی ٹاپک پر 1، 2، 3 ہیڈنگ دے کے آپ نے کوئی پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں. CSS کے دوران آپ نے نوٹس بنانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں کرنا. مطلب کہ اس کو چونکہ اب اوور برڈن کرتے ہیں تو آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں مینٹلی، پھر آپ کام نہیں کر پاتے. اس لیے آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو یاد کیسے رکھیں. تو اس پر میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں کہ میرے ایک اور لیکچر بھی موجود ہے اس پر کہ چیزوں کو یاد کیسے رکھتے ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں آپ کو. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی کے بعد آپ نے اگر چیزوں کو یاد رکھنا ہے تو یاد رکھنے کے لیے آپ کیا کریں؟ یاد رکھنے کے لیے آپ صرف ایک کام کریں کہ آپ پڑھائیں. کس کو پڑھائیں؟ دوسرے کو نہیں، خود کو پڑھائیں. ایک ٹاپک آپ نے پڑھا ہے، نوٹس بنائے، اس کو پھر خود کو پڑھائیں. آپ خود اپنے ٹیچر بنیں، خود کو آپ اسٹوڈنٹ سمجھیں، آپ خود کو وہ چیز پڑھائیں. آپ آنکھیں بند کریں کہ چیزیں ریوائز کریں. آپ ایسے جب ریلیکس ہوں، جب آپ واک کریں تب چیزوں کو ریوائز کریں، خود کو پڑھائیں. یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھاتے ہیں خود کو تو وہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بھولتی نہیں ہیں. اور پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ایک ٹاپک کو آپ نے ایک کتاب سے ہی پڑھنا ہے. سب سے بیسٹ فارمولہ ہے کہ آپ نے جو ایک سبجیکٹ چوز کیا اس کے لیے ایک کتاب رکھے اتھینٹک جس میں سارے ٹاپک ڈسکس ہوں، اس کو 2، 4، 5 بار پڑھیں. جب اس کتاب پر مکمل گرپ ہو جائے اس کے بعد آپ باقی سورسز پڑھیں. اس پر اور لوگوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، نیوز پیپر سے چیزیں لے سکتے ہیں، دوستوں سے لے سکتے ہیں نوٹس. پھر وہ جو آپ نے نوٹس بنائی ان کے اندر وہ ایڈ کریں، لیکن فل کنسنٹریشن اس ایک کتاب پر
اور ان نوٹس پر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے صرف ایک چیز وہ ہوتی ہے فوکس. جیسے سقراط کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کامیابی چاہیے زندگی میں. تو اس نے اس کو کہا کہ واقعی چاہیے؟ تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہاں مجھے چاہیے. وہ لیزی سا ایک آدمی تھا کوئی. تو اگلے دن اس کو کہا سقراط نے کہ کل آ جانا میں تمہیں سکھاؤں گا. اگلے دن وہ آیا تو سقراط اس کو لے کے چلا گیا دریا پر. اسے کہا کہ پانی کے اندر چلے جاؤ اور پانی کے نیچے رہنا ہے تم نے, اور اتنی دیر رہنا جب تک میں نہ کہوں. تو جب وہ پانی کے نیچے گیا تو سقراط نے اس کا سر پکڑ کے اس کو دبا لیا. تھوڑی دیر اتنا دبایا کہ اس کا تھوڑا اس کو فیل ہوا کہ مجھے اب میرا سانس بند ہو رہا ہے. تو اس کو اس نے باہر نکالا جب, تو ایسے حواس باختہ تھا. جب ہوش میں آیا تو سقراط نے اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کس چیز کی ضرورت تھی جب پانی کے نیچے تھا؟ اس نے کہا جی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, صرف ایک چیز کی ضرورت تھی اور وہ تھی آکسیجن, ہوا. مجھے ساری دنیا کو میں بھول گیا تھا, مجھے ہوا چاہیے تھی کہ میرا سانس چلے. تو سقراط نے اس کو کہا کہ جس طرح تجھے وہاں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی صرف ضرورت تھی, آپ کی تمہاری پوری کنسنٹریشن, پورا فوکس, سارا کچھ تمہارے لیے وہ ہوائی تھی اس وقت, ایئر تھی. اسی طرح اگر تم زندگی میں کامیابی لینا چاہتے ہو تو وہ کامیابی تمہارا فوکس ہونے چاہیے اس آکسیجن کی طرح. اگر فوکس نہیں ہوگا تو آپ کامیابی نہیں لے سکتے. تو آپ بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو CSS میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں, آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کی طرح, اس لڑکے کی طرح جو سقراط کے پاس آیا تھا, آپ بھی اپنا مکمل فوکس کریں. جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے, کوئی کیا کہتا ہے مشکل ہے آسان ہے, اس کو چھوڑ کے اپنی ایبلٹیز پر ٹرسٹ کر کے, خود پہ ٹرسٹ کر کے, فطرت پہ ٹرسٹ کر کے. اور جب بھی آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یاد رکھیے گا فطرت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں آپ. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس کو لائک کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.